تو اون لحظه ای که نگام میکنی دارم آسمونو بغل میکنم. حالم خوبه وقتی صدا میکنی، حالم خوبه وقتی صدا میکنی، حالم خوبه وقتی صدا میکنی. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. وصلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اما بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج ہماری بحث توحید افعالی میں. ہم نے کل کے درس میں بیان کیا کہ خداوند متعال کی جو صفات ہیں ان صفات میں کچھ صفات ذاتی ہیں، اور کل ہم نے توحید صفاتی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، توحید ذاتی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور آج ہم توحید افعالی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. تھوڑا توجہ کریں، 2 منٹ، انشاءاللہ سارا درس آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، یہ جو کائنات میں کام انجام دیے جاتے ہیں، تدبیر، خلق کرنا، رزق دینا، امور مخلوقات کی تدبیر ہو، معاف کرنا، یہ سب اللہ کے افعال کے زمرے میں آتے ہیں. یہ سب اللہ کے افعال ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، باپ بھی بن رہا ہے، مجلس بھی پڑھ رہا ہے، بلڈنگ بھی بنا رہا ہے. درست؟ متنوع افعال ہم دیکھ رہے ہیں کائنات میں. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مختلف فاعل دیکھ رہے ہیں ہم کائنات میں. اور اس سائڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فاعل فقط خدا ہے. درست؟ توحید افعالی یعنی افعال کا فاعل فقط خدا ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا؟ اچھا، ایک دفعہ کہہ رہا ہوں اس کمپیوٹر کا بنانے والا فلاں ہے، اس بلڈنگ کا بنانے والا فلاں ہے. درست؟ اس ایئرپلین یا جہاز کا بنانے والا فلاں ہے. تو آپ یہاں پر مختلف فائل بنا رہے ہیں، مختلف چیزوں کے مختلف فائل ہیں. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تنہا مؤثر اور مستقل اس عالم میں پروردگار عالم کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم ایسے کہیں کہ فاعلیت تام اور مستقل فقط خدا کی ذات ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فاعل مستقل اور علت تامہ، فاعلیت تام خدا کی ذات ہے، اس میں فقط رزق دینا نہیں ہے، اس میں خلق کرنا نہیں ہے فقط کہ خدا نے فقط خلق کیا ہے بس، باقی کام ہم کرتے ہیں. خدا فقط رزق دیتا ہے، باقی کام ہم کرتے ہیں. ان کاموں میں خدا شریک ہی نہیں ہمارے ساتھ، ان کاموں میں خدا فاعل نہیں ہے. آیا یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اگر یہ مراد ہے تو پھر توحید افعالی کہاں ہے؟ مراد یہ ہے کہ خدا کے علاوہ جو بھی موجود ہے کائنات میں، جو بھی موجود ہے کائنات میں، خدا کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ اپنے افعال میں مستقل نہیں ہے، اپنے افعال مستقل نہیں ہے، بلکہ اس سایہ پروردگار میں کام انجام دیتا ہے.
اس سائے فاعلیت پروردگار میں کام انجام دیتا ہے. بس توحید افعالی کیا ہوئی؟ توحید افعالی میں آپ کو دو چیزوں کا عقیدہ رکھنا پڑے گا. نمبر ایک، خداوند اپنے افعال کے انجام دینے میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اساساً بنیادن خدا کے لیے شریک بنانا افعال میں محال ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے. ایک بات کہ خداوند متعال اپنے افعال میں یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. نمبر دو، توحید افعالی میں جو چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی موجود خدا کے علاوہ، کوئی بھی موجود خدا کے علاوہ، توجہ الفاظ پہ کیجیے گا، کوئی بھی موجود خدا کے علاوہ اپنے فعل میں مستقل نہیں ہے. میں یہ جو ابھی درس دے رہا ہوں، یہ ابھی مباحثہ کر رہا ہوں، یہ جو ابھی لکھ رہا ہوں، یہ جو پڑھ رہا ہوں، یہ جو سن رہا ہوں، میں اپنے اس فعل میں بھی مستقل نہیں ہوں. یعنی ایسے ہو کہ میں ہی کر رہا ہوں، یہ قدرت میری ہے، یہ میں ہی پڑھ رہا ہوں، مجھے کسی کی قدرت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ہی یہ کام انجام دے رہا ہوں. ایسے نہیں ہے، میں اپنے افعال میں بھی مستقل نہیں ہوں. بلکہ کیا ہے، جو بھی کائنات میں فعل انجام ہوتا ہے اس کے ارادے سے ہے. اگر وہ ارادہ نہ کرے تو انجام ہی نہ ہو. ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی نہیں ہوگا ایسے. یہ سارے جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں نا، آنکھیں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، سارے جواب آج ملیں گے آپ کو. درست؟ ہمارے ذہنوں میں یعنی انسان بعض اوقات گناہ انجام دیتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوں سارے سوال جو آئیں گے انشاءاللہ اس کے جواب ملیں گے. درست. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں نقش توحید افعالی در جہان بینی. اس پیراگراف کو دیکھیں. ہمانگونی کے ملاحظے شد گستردہ توحید افعالی تمام ہستی را در بر میں کی رہا. افعالی پوری ہستی کو، توحید افعالی پوری ہستی کو شامل ہے. انسانی کے توحید افعالی را با وردارت دست خدا را در ہمیں امور گوشادے میں بیند. جو انسان یہ یقین رکھتا ہے اس پر توحید افعالی پر، وہ حاکمیت ارادے و مشیت اورا در ہمیں جا با چشم دل نظارے میں کند. ہر جگہ دیکھتا ہے کہ پروردگار ہی ہے جو یہ کام چلا رہا ہے، ورنہ من کجا و انکار کجا. اوراد ہیچ بخشی از بخشہائے ہستی منعزل و جدا نمی داند. کسی چیز سے خدا کو جدا نہیں سمجھتا ہو جو توحید افعالی پر عقیدہ رکھتا ہے. تمام تحولات ہستی از حرکات سماوی کہکشان ہا خوب تا رفتاد خرد ترین ذرات ہستی ہمیں کی تحت سیطر ارادے الہی ہستن. کائنات میں کوئی بھی ذرہ اگر ہلتا ہے اس کے ارادے سے ہلتا ہے. یہی توحید افعالی ہے. ایمان میں توحید افعالی افزون بر نقشی کے در جہان نگر آدمی در حوض اندیشے و اعتقاد ادارت آثار شگرفی دارت. انسان جب اس انداز سے توحید کو دیکھے گا کہ ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا خدا کے امر کے علاوہ، اس کے ارادے کے علاوہ، پھر دیکھیں اس کی طبیعت میں، اس کے اعمال میں، اس کے آثار میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے. اس کے توکل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اس کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، خدا باوری اس کے وجود میں کتنی آ جاتی ہے. پھر وہ ظالم کے سامنے بولے گا، دشمن کے سامنے بولے گا، یہ نہیں ڈرے گا کہ میرے پیسے کم کر دے گا، یہ مجھے مار دے گا. نہیں، ڈرے گا نہیں، میرے ساتھ خدا ہے. اگر خدا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا. درست. فاعلیت آفریدہ در سایہ فاعلیت آفریدگار. اب یہاں پر ایک اور بات ہے. یہ توحید افعالی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی ذرہ ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک، آفتاب سے پورے کہکشاں تک، سارا سلسلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ذرہ اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا. یہ توحید افعالی ہم سمجھیں. اچھا، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اکیلا ہی انجام دیتا ہے، یکتا ہے وہ. درست. میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مستقل نہیں ہوں. اس کی مرضی شامل نہ ہو تو میں کام و انجام نہیں دے سکتا. درست. ایسا ہی ہے نا. اچھا، اب جب یہ معنی ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ سارے کام اللہ کے ہیں، سارے کام کون انجام دیتا ہے؟ خدا انجام دیتا ہے.
اچھا یہاں پر کچھ سوال آتے ہیں ذہن میں. تو پھر یہ جو دوسرے ہم جو ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ دوسرے فائل، یہ چل رہا ہے، یہ سائیکل چلا رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، یہ درس پڑھ رہا ہے، یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، ہاں درست. یہ دوسرے جو افعال انجام دے فائل تو ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں فائل فقط خدا ہے یا فعال خدا کی طرف سے. ہم نے کہا یہ نہیں کہا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کسی نے نہیں کہا. ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آگ بناتا ہے، کوئی آہن ربا بناتا ہے، کوئی بلاخرے یہاں سے وہاں حرکت کرتا ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے. یہ متنوع افعال انسانوں سے صادر ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں روزانہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. یہ غذا اپنی حرکت ہے، حرکت کر رہی ہے. کھانا، وہ پودے سے، درخت سے لے کر وہ آپ کے گھر تک ہو متنوع افعال ہیں. آیا ان سارے افعال کو، آثار کو خدا کی طرف نسبت دیں گے آپ؟ ہم جو کر رہے ہیں سارے افعال یہ خدا کر رہا ہے، کیا مراد ہے اسے؟ یا ایسے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یکسر انکار کر دیں، نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. نہ میں درس پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھا رہا ہوں، نہ مباحثہ کر رہا ہوں، نہ آزمون دوں گا، نہ میں آزمون میں پاس ہوں گا، نہ فیل ہوں گا. یہ سب کچھ خدا کر رہا ہے. یا تو ایسے کہہ دیں آپ، درست. ایسے بھی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. ہو تو پھر کیا ہے؟ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کام یہ کر رہا ہے، یہ مار رہا ہے، یہ قتل کر رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے. یہ مختلف افعال کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں توحید افعالی. اس کا جواب کیسے دیں؟ یہ فائل بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فائل آپ ہوا ہے. اچھا آغا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں فلسفی حضرات نے اور متکلموں نے ایک جواب ڈھونڈا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ ہے فاعلیت طولی. فاعلیت طولی. ایک ہے فاعلیت ارضی، ارضی عین را زاد یا. فاعلیت ارضی ایک ہے فاعلیت طولی. اچھا بابا یہ کیا ہے؟ سمجھائیں ہمیں. دیکھیں کچھ افراد مل کے بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. ان کی توانائی، سارے مزدور ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کمرہ بنا رہے ہیں. کوئی تغاری دے رہا ہے تو کوئی کوئی اینٹ دے رہا ہے، کوئی مسالہ دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بلاخر وہ بلڈنگ بن رہی ہے. ان کی توانائی ایک جیسی ہے تقریباً، درست، بلڈنگ بنانے کے حساب سے. مثلا یا کوئی بڑا سا وزن ہے، لوہے کی چیز ہے، اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں. یہ وزن اٹھانے کے حساب سارے کیا ہیں؟ شریک ہیں، درست. یہ جو میں بھی وزن اٹھا رہا ہوں، وہ بھی وزن اٹھا رہے ہیں. مثلا 4 پائی اٹھا رہے ہیں. آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ 4 پائی. مثلا کوئی جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں آپ قبرستان کی طرف، سیدھی سی مثال دو، اس کے 4 پائے ہوتے ہیں. ہو اچھا، اب یہ چاروں اس جنازے کے اس تخت اٹھانے میں شریک ہیں. ایک جیسی توانائی ہے اس کی. وہ یہ چاروں جو یہ حصے ہیں، طرف ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ وہ اس کی طاقت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، وہ یہ ہے. نہیں، تقریباً سب مشابہ ہیں، درست. اگر کوئی وہ نیچے تھوڑا کرے گا تو جنازہ یوں ہو جائے گا. ایسے ہے نہیں ہے. آپ نے وہ نہیں دیکھے مثلا وہ جو تازی اٹھاتے ہیں بڑے بڑے وزنی، تو اگر کسی کی طاقت تھوڑا زور کم ہوتا ہے تو جنازہ یوں ہو جاتا ہے، شبی نیچے ہو جاتی ہے. خاص کر کے جو یہ 9 محرم کو آتے ہیں کامی، کھڑی ہو جاتی. ہاں وہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر وہ وہاں پر عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ آپس میں ان کی تقریباً طاقت ایک جیسی ہے، مشابہ ہے. یہ فاعل جو یہ سارے اٹھا رہے ہیں ایک چیز کو، بلڈنگ بنا رہے تھے، تخت اٹھا رہے تھے، ان کی فعالیت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مشابہ، ایک دوسرے کے عرض میں ہے. یہ اس سے نہیں لے رہا، یہ اس سے نہیں لے رہا. یہ تقریباً یہ سب ایک چیز کو اٹھا رہے ہیں. اس کو فائدے عرضی کہا جاتا ہے.
یہ سارے ایک دوسرے سے مل کر ایک چیز بنا رہے ہیں. اچھا ایک فاعل طولی ہے کو فاعلیت عرضی میں رابطہ ان کا مشابہ تھا ایک دوسرے سے. درست رابطہ کیا تھا؟ مشابہ تھا. فاعلیت طولی میں کیا ہے؟ فاعلیت طولی میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک چیز جو انجام دی جا رہی ہے وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں مؤثر ہوتی ہیں فاعلیت طولی میں بھی، لیکن ان میں سے ایک کی تاثیر دوسرے سے مربوط ہوتی ہے. اگر ہوگی تو ہوگا، اگر وہ آئے گا تو یہ بھی آئے گا. مثلا اس میں سے کچھ فاعل مباشر ہوتے ہیں، کچھ فاعل غیر مباشر ہوتے ہیں. فاعل مباشر اور فاعل غیر مباشر، یعنی کچھ فاعل ایسے ہوتے ہیں جو مستقیماً اس فعل کو انجام دے رہے ہیں. یہ میں ابھی کی بورڈ اٹھا رہا ہوں، اس کا میں فاعل مباشر ہوں، اس کو اٹھانے والا ہوں. درست؟ یہ ماؤس اٹھا رہا ہوں میں، اس ماؤس کو میں نے اٹھایا ہے، اس کا فاعل مباشر مستقیم میں ہوں. درست؟ اچھا اس ذہن میں رکھیے گا. لیکن میرا یہ کی بورڈ اٹھانا، میرا یہ بولنا، میرا یہ درس پڑھنا، اس کا ولوئی کہ میں فاعل مباشر ہوں. درست؟ لیکن میرا یہ فعل فقط مجھ پر موقوف نہیں ہے کہ فقط میں ہی میں، بس مجھ کے میرے اس فعل میں کوئی اور دخیل نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. باقی کیا ہے؟ کی بورڈ تو میں اٹھا رہا تھا، ماؤس تو میں اٹھا رہا تھا، درس تو میں پڑھ رہا تھا. درست؟ اس کا فاعل مباشر میں ہوں یا نہیں؟ اس کے فاعل مباشر آپ نہیں تھے، اس کے فاعل مباشر آپ نہیں تھے. اس کے فاعل مباشر کون ہے؟ میں تھا. اس کا لیکن فاعل مباشر تھا، لیکن پھر بھی میں نہیں تھا، فقط میں نہیں تھا، فقط میں نہیں تھا. توجہ کریں، مثال سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے جو افعال ہیں وہ اس میں فاعلیت طولی ہے. فاعلیت کیا ہے؟ طولی ہے. جب کوئی شخص بیٹھتا ہے یا روڈ پہ چلتا ہے، وہ اس چلنے کا اور بیٹھنے کا فاعل مباشر ہے. جیسے ابھی اس کے ماؤس کو اٹھانے کا فاعل مباشر میں تھا. ہاں اس کی بورڈ کو جو میں نے اٹھایا اس کا فاعل مباشر میں تھا. اب جو پڑھ رہا ہوں اس کا فاعل مباشر میں ہوں. اچھا اتنا سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں، یہ جو چل رہا ہوں، یہ جو بیٹھا ہوا ہوں، یا جو یہ کام انجام دے رہا ہوں، آیا اس میں خدا کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ درست؟ آیا یہ میرا کام جو کر رہا ہوں خدا کے ارادے سے خارج ہے یا نہیں ہے؟ واضح الفاظ میں کہوں، اگر خدا کے ارادے سے خارج ہے تو توحید افعالی تمام شدی ہے. یعنی یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں اس میں خدا کا ارادہ بھی ہے، خدا کا ارادہ بھی ہے. اچھا اب سمجھ میں آئے گا. اب عجیب موڈ پہ ہم آ گئے. ہر چند توجہ بالتفاوت فاعلیت عرضی و طولی فہم توحید افعال تحدی آسان می کند حق آنا اس کے دریافت عمیق حقیقت توحید افعال چندان سادے نہیں. توحید افعال اتنی سادہ نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھ جائے. نہ 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 ایسے نہیں ہے. اس کے لیے کچھ مثال بیان کرنے پڑیں گے. دیکھیں انسان خود یہ جو میں اب یہ قلم ہے، درست؟ یہ قلم ہے یا نہیں؟ دیکھ ایسے رہے کچھ اور قلم ہے. یہ میں لکھ رہا ہوں، مثلا لکھا میں، درست؟ یہ میرے ہاتھ میں لکھا یا میں نے لکھا؟ یہ کس نے لکھا؟ میں نے لکھا یا میرے ہاتھ میں لکھا؟ آپ نے. یہ میں ہوں، خود یہ میں ہوں. اگر آپ ارادہ نہ کرتے تو کیسے لکھتے؟
ہیں. خوب دیگه داری میری تهش دیگه. آره اگه اراده نبود که چجوری بنویسید شما؟ خوب دیگه یہ لکھا کس نے؟ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ نے ہاتھ نے لکھا ہے. ظاہراً ہاتھ. یہ لکھ میرا ہاتھ رہا ہے، اس کو نسبت میں اپنی طرف دے رہا ہوں. لکھ کیا میرا ہاتھ رہا ہے. مثلا کوئی سویا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی سگنیچر کر کے چلا جائے، وہ بے ہوش تھا، یہ اس نے لکھا ہے اس کے ہاتھ نے. یہ 2-3 ایسی سوال میں نے کیے نا تو پھر آپ کو آزمون ماشاءاللہ، اسی لیے اس نے تو نہیں لکھا. اچھا یہ لکھتا آپ کا ہاتھ ہے، چلتے آپ ٹانگوں سے. کہتے ہیں مولانا صاحب آئے، مولانا صاحب نے لکھا. بھائی مولانا صاحب ہے یہ کیا ہے؟ درست ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے آپ؟ جی اب فائل تولی سمجھ میں آئے گی آپ کو. اگر فعل نوشتن را در نظر آوریم، فاعل مباشرہ دست ماست. فاعل مباشر ہمارا لکھنے کا یہ ہمارا ہاتھ ہے جس نے ڈائریکٹ لکھا. اما روشن ہے دست ما فاعل مستقل نہ بودے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس ہاتھ کو جب تک میں آرڈر نہ دیتا یہ کام نہ کرتا. آرڈر میرا لے رہا ہے، میرا لے رہا ہے. ارادہ نہ ہوتا تو آرڈر کیوں کس کا لے رہا ہے؟ آپ کا میرا. اچھا نفس. اما روشن ہے اس کے دست ما فاعل مستقل نہ بودے بلکہ فاعلیت وابستے ہوئے نفس ما ودر طول فاعلیت آمس. درست به این ترتیب از یک سو میتوان فعل نوشتن را به دست و به عنوان فاعل مباشر انتصاب داد و از سوی دیگر میتوان آن را معلول نفس انسان که از آن من تعبیر میکنم. ایک طرف سے ڈائریکٹ آپ کہیں گے کہ یہ اس ہاتھ نے لکھا، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھا. فاعل مباشر ہاتھ ہے لیکن اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھا. آپ کہیں گے کسی کو کہ مولانا صاحب کے ہاتھ نے لکھا، حالانکہ لکھا میرے ہاتھ نے. درست کہہ رہے ہیں خداوند متعال کی فاعلیت اور مخلوقات کی فاعلیت بھی صحیح ہے. خدا کی فاعلیت اور مخلوقات کی فاعلیت بھی ایسے ہی ہے. اچھا کیسے؟ جیسے ابھی ہم نے اس ہاتھ کی اور نفس انسان کی نسبت اپنے جوارح اور بدن کے ساتھ جو قرار دی ہم نے، وہی نسبت مخلوق اور خدا کی ہے. بالکل اس طرح ہی ہے. اثری از مخلوق کی سر میزنت و از این جهت بھی مستند ولی این اسناد مانع نیست کہ در مرتبہ بالت اثر مخلوق خدا مستند کر دے. یہ میں لکھ رہا ہوں، مجھ میں طاقت جو دی ہے یہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ غلام ادھر لکھے، اور لکھتے بھی اپنے اختیار سے. خدا نے ارادہ کیا ہے کہ یہ درس دے، اور میں اس کو طاقت بھی دے رہا ہوں، توانائی بھی دے رہا ہوں، اس کو گویا اور زبان بھی دے رہا ہوں، طاقت بھی دے رہا ہوں، نفس بھی دے رہا ہوں تاکہ یہ لکھے اور بولے بھی اپنے اختیار سے، لکھے بھی اپنے اختیار سے. یہ اختیار سے بولے، اختیار سے لکھے. کس نے کیا؟ یہ خدا نے کیا. یعنی لکھ میں رہا ہوں، ایک طرف سے فاعل مباشر میں ہوں، لیکن یہ طاقت اور توانائی کس نے دی مجھے؟ خدا کی ذات میں. بس اس حساب سے کہ طاقت اور توانائی ارادہ خدا کا تھا کہ میں لکھوں، مجبور بھی نہیں تھا میں. ایک حساب سے میں فاعل ہوں، ایک حساب سے خدا فاعل. فاعل مباشر میں ہوں، اس کام کا فاعل میں ہوں، پڑھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں. اور خدا فاعل ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توانائی دی. اگر وہ ارادہ نہ کرتا تو میرا یہ فعل مجھ سے صادر نہ ہوتا. اس کو کہتے ہیں فاعلیت طولی. فاعلیت طولی میں درجے ہوتے ہیں. یہ میرا درجہ ہے، میرے اوپر کوئی اور ہے، اس کے اوپر کوئی اور ہے، اس کے اوپر کوئی اور ہے. سب سے پہلے میرا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ سے اوپر میرا ارادہ تھا، میرے نفس کا ارادہ تھا. میرے اوپر خدا تھا، اس نے ارادہ کیا تاکہ میں لکھوں. اس کو کہتے ہیں فاعلیت طولی. واضح ہو گیا؟ اچھا یعنی عرضی بھی اس میں اندر آ گئی. عرضی کہاں سے آ گئی؟ عرضی کو کہاں لے کے آئے؟ عرضی میں تو آپ دونوں شریک تھے، ایک کام انجام دے رہے تھے. تو اس یعنی ہم دونوں تو شریک، آپ دونوں شریک تھے. آپ دونوں کو اگر دیکھیں گے خدا کی بنسبت تو فاعلیت طولی ہو جائے گی. آپ دونوں کو اگر دیکھیں گے، لیکن آپ کی نسبت اس کی طرف کریں گے تو فاعلیت احسن اللہ علیکم. اچھا اب سوال ایک اور ہے. اللہ سائیں وہ مجھا پیارا اللہ، یہ کام جو انجام دیتے ہیں سارے ہم،
اس میں وسائط کا کیا کام ہے؟ صحیح خود ہی پھونک مارے، سب کچھ کرے، خود بنائے، کیا بیچ میں سارا آزمون کرا آیا ہے؟ خوب بیچ میں واسطے ہیں نا. مثلا خداوند متعال ایک درخت کو بناتا ہے، ہاں، سورج کو، خاک کو، آب ہوا کو. یہ لازم ہے کس کے لیے؟ سارا کس کے لیے؟ درخت کے لیے. درخت بنے گا، اس کو سورج کی روشنی پڑے گی، اس کو مٹی ملے گی، اس کو پانی ملے گا، تو پھر درخت تناور ہوگا نا. آپ کے یہاں ایسے درخت اگتے ہیں کیا؟ نہیں. ایسے. تو کیا ہے؟ سورج کی ضرورت ہے کس کو؟ درخت. پانی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، ہاں، ہوا کی ضرورت ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی درخت اوپر. نہیں جائے گا. ہاں. تو پھر خداوند متعال نے اس سورج سے کیوں فائدہ لیا، استفادہ کیا؟ یہ سورج کیوں آیا؟ سورج کے بغیر ہی درخت کو کہتا تو بن جا، بس بن جاتا. بن جاتا. بن- یہ کیوں کیا خدا نے؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں آج. اس کا جواب ملتا ہے آج. ہاں، مزیدار بحث ہے نا. کہہ رہے ہمارے پاس دو عالم ہیں. کون سے دو عالم ہیں؟ کتنے؟ دو عالم ہیں. ایک ہے عالم، عالم ماورائے طبیعت، ایک ہے عالم طبیعت. ایک ایسا عالم ہے جس میں طبیعت نہیں ہے، جس میں یہ کچھ نہیں ہوتا، مقدار، رنگ، بو، ذائقہ، ہوا، روشنی. وہاں پر اور عالم ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں. اسے کہا جاتا ہے عالم ماورائے. ماورائے طبیعت. اس میں یہ مادیات نہیں ہوتی. ایک ماورائے طبیعت، دوسرا ایک خود طبیعت. درست. عالم ماورائے طبیعت میں خدا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن عالم طبیعت میں جس کو اس عالم ماورائے طبیعت کا نام کیا ہے؟ عالم امر. عالم امر. اور عالم طبیعت وہی عالم خلق، عالم مادہ. اس میں کیا ہے کہ سسٹم الگ ہے. خدا نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ اسباب اور مسببات ہوں تو یہ چیز وجود میں آئے گی. یہ بھی کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا. خدا نے کہا ہے کہ یہ جو چھری ہے، خنجر ہے، یہ کیا ہے؟ کاٹے گا. پانی گیلا کرے گا، آگ جلائے گی. یہ خدا نے عالم تکوین میں یہ سسٹم بنایا ہے، اسباب مسبب کا سلسلہ بنایا ہے. اچھا، اب یہ خود اس میں قابلیت نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی بن جائے. قابلیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایسا بنایا ہے. فعلاً خدا نے اس عالم کو، اس کائنات کو ایسے بنایا ہے کہ سسٹم ایسے 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 چلے. پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، کھانا کھائیں گے بھوک مٹے گی. درست. صحیح. صحیح ہے. یہ عالم ہے. اس عالم کو خدا نے ایسے ہی بن- ایسے ایسے ہی بنایا ہے. بنایا ہے. اب یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ خدا اس سے عاجز ہے. نہ 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 نہ. خدا ایسا عالم بنا سکتا ہے جس میں یہ کچھ چیزیں نہ ہوں، لیکن اس عالم کے تقاضے یہ ہیں کہ اس درخت کو پانی ملے گا، ہوا ملے گی، سورج ملے گا، یہ پھر تناور ہوگا. یہ خود خدا نے بنائے، کسی اور نے تھوڑی بنائے. خدا نے یہ دروا کے کمانڈ دی ہوئی کہ یہ یوں ہو جائے، یوں ہو جائے گا. کسی اور نے بنایا اسے. یہ سسٹم کس کا ہے؟ میرا سسٹم ہے، خدا کا سسٹم ہے. خوب. یہ واضح ہو گیا کہ خدا نے خود کیوں نہیں بنایا. بھائی بنا سکتا تھا، لیکن یہ عالم ایسے بنایا ہے جس کو کہا جاتا ہے سنت الہی. سنت الہی اس پر ہے کہ میں پانی پیوں گا میری پیاس بجھے گی. سنت الہی اس پر ہے کہ اس درخت کو پانی ملے گا کہ پھر یہ تناور ہوگا، ہوا ملے گی پھر یہ تناور ہوگا، ہاں، روشنی ملے گی تو پھر یہ تناور ہوگا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی فاعلیت کیا ہو گئی، مغلوب ہو گئی. نہ، یہ خود اس نے بنایا سسٹم. یہ سنت خدا ایسا ہے، ایسی ہے. واضح ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر وہ دھماکے والا سوال آ رہا ہے جو اس کے ذہن میں تھا، جو اس نے ٹوپی اتار دی. درست. ٹوپی اتار دی نا. ہاں. کیا ہے سوال؟ آگا یہ سارے افعال خدا انجام دے رہا ہے،
تو پھر انسان کا اختیار کہاں ہے؟ انسان کا اختیار نہیں ہوگا نا، پھر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے. سارے کام خدا انجام دے رہا ہے. ہم پھر ایسے ہی نہیں آئے ہیں یہاں پر. جبر ہے. درست. اچھا یہ اساسی سوال ہے. اس سوال کی وجہ سے کئی فرقے بنے ہیں. فرقے بنے ہیں، معمولی سوال نہیں ہے. اس پر اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہے میرے پاس. اکثر دوستان یہی سوال ہاں سوال کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، پڑھتے نہیں ہیں، پھر سوال کرتے ہیں. پڑھا نا بابا. یکی دیگر پرسش‌های بسیار مهمی که در باب توحید افعالی طرح شده رابطه این اصل با اختیار انسان است. اگر توحید افعالی ہے، فاعل فقط خدا ہے، تو انسان کا اختیار کہاں گیا پھر؟ قتل میں تو نہیں کر رہا، پھر خدا کر رہا ہے. کھا میں تو نہیں رہا، چوری یہ سارا کچھ سب کچھ یہ پھر خدا کر رہا ہے. الیاذ باللہ. درست. اچھا جو کام بھی انجام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں آپ. اب سوال یہ ہے کہ انسان کا جو فعل ہے وہ تو پھر انسان کے پاس اختیار بچے گا ہی نہیں. پھر اگر ایسی بات ہے تو کہہ رہے ہیں صبر کریں، اس کو آسان بنا دیتے ہیں. اشاعرہ کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اصلاً انسان کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یہ اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جو کام بھی یہاں ہوتا ہے کائنات میں وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. ہم مجبور ہیں وہ کریں گے، اینی ہاؤ میں وہ کام کرنا ہے. درست. انسان کے بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ اشاعرہ کہتے ہیں سارے کام خدا کے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. کہتے ہیں جو بھی یہ ہمارے افعال ہیں نا، ہمارے افعال آپ کے انجام دیں، جو بھی آدمی کوئی کام انجام دے گا وہ مخلوق خدا ہے. مخلوق اس حساب سے مخلوق خدا ہے تو انسان کا کوئی ارادہ اس میں دخیل نہیں ہے، کوئی ارادہ اختیار نہیں ہے، سارا کام خدا کا ہے. یعنی تمام افعال مخلوق خدا ہیں. مخلوق خدا ہیں. ہم فقط ایسے آئے روبوٹ بن کے، یہ کام کرنا ہے ہاں کروں گا، یہ بیٹھوں گا بیٹھنا ہے بیٹھوں گا، میرا ارادہ اختیار کچھ بھی نہیں ہے. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ معتزلیان توحید افعال در حوزه افعال اختیار انسان جای ندانسته، به این رأی گرویدند که خدا افعال مذکورہ کاملا به انسان وانا دے. وہ دشواری. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس ان کو دے دیا ہے، اب کرو، سب کچھ آپ کرو. ہاں سب کچھ آپ کرو، میرا کچھ بھی نہیں. اشاعرہ نے اختیار ہے. معتزلہ. معتزلہ. خوب. یعنی خدا کا میرے افعال میں، وہ کہتے ہیں معتزلہ والے کہ میرے افعال میں خدا کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. پہلے جو ہیں اشاعرہ ان کو جبریہ کہا جاتا ہے، اور یہ کس کے قائل ہیں؟ تفویض کے قائل ہیں. سب چیزیں ان کے حوالے ہو گئی. ابھی خدا نے خلق کیا، خلق کر کے لکھ دیا یہ سب تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں. ابھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفویض. اشاعرہ کس بات کے قائل ہو گئے؟ جبر کے. میں جو کرتا ہوں خدا کرتا ہے، میں جو کر رہا ہوں خدا کر رہا ہوں، میں روبوٹ ہوں، مجھے کرنا ہے یہ کام، میرا اصل کچھ ارادہ یہاں پر نہیں ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ روبوٹ کیا کر رہی میں رہا ہوں سب کچھ، بالکل 180 سینٹی گریڈ جو ہے الٹ رہا ہے ان کی. خدا کچھ نہیں کر رہا، کر میں رہا ہوں، خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا نے خلق کیا تھا بس. درست. آغاز آپ کہہ رہے ہیں دونوں کج فہم ہے. دونوں کیا ہیں؟ ہاں بات کو سمجھے ہی نہیں ہے نا، تم خدا کو سمجھے ہی نہیں ہو. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں جب جبر و اختیار کی انشاءاللہ بحث آئے گی اسی علم کلام میں، اس میں ہم کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ. جبر و اختیار کی بحث آئے گی، یہ بحث یہاں کی نہیں ہے، وہاں بحث کریں گے. فقط یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کر کے نقطے کو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام متکلمان امامیہ شیعہ نے حیدر کرار کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو تعلیم لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے تعلیم لیتے ہیں. درست. انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ توحید افعالی کو اور اختیار انسان کو اکٹھا بٹھاؤ. درست. نہ توحید افعالی کو محدود کرو، نہ اختیار انسان کو محدود کرو.
نہ انسان سے اختیار سلب کرو، نہ توحید افعالی کا انکار کرو، بلکہ کیا کرو؟ الامر بین الامرین، نہ تفویض ہے نہ جبر ہے، نہ تفویض نہ جبر. کیسے؟ آغا نے نہیں لکھا، آغا نے کیا کہا ہے؟ جبر اور اختیار کی بحث میں کریں گے. یعنی میں جو کام انجام دے رہا ہوں، خوب یہ کام بولوئی کہ میں انجام دے رہا ہوں، بولوئی کہ اپنے ارادے سے انجام دے رہا ہوں، اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہوں، لیکن یہ طاقت اور قدرت خدا نے نہ دی ہوتی تو میں کیا ہوتا؟ درست. اسے کہا جاتا ہے الامر بین ال، نہ جبر نہ اختیار. اختیار بھی ایسے نہیں کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جبر بھی ایسے نہیں کہ خدا کر رہا ہے میں نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے؟ کر میں رہا ہوں لیکن خدا کے ارادے سے کر رہا ہوں. خدا نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کام یہ کرے، ایسے نہیں. خدا نے ارادہ کیا ہے کہ میں جو کام کروں اپنے اختیار سے کروں. درست. جو کام کروں اپنے اختیار سے کروں، میرے جبر سے نہیں کروں. ہمارے تمام افعال میں خدا کا ارادہ ہوتا ہے. بالکل. ہمارا جو بھی فعل ہے اس میں جو توحید افعالی کے ہم قائل ہوئے، انشاءاللہ جبر و اختیار میں آقا صاحب کے بحث کریں گے. جو بھی میں فعل انجام دیتا ہوں وہ اتھارٹی اگر خدا نہ دے میں وہ کام نہیں کر سکتا. ارادہ کس کا تھا؟ میرا. طاقت اور قدرت کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ. خدا نے ارادہ کیا تھا کہ یہ کام میں اپنے ارادے سے انجام دوں، جبر سے بھی نہیں. واضح ہو گیا؟ جی. میں جا رہا ہوں روڈ سے، درست، روڈ پہ جا رہا ہوں. اچھا، یہ روڈ پہ جا رہا ہوں میں، یہ جا اپنے اختیار سے جا رہا ہوں، جا اپنی مرضی سے رہا ہوں. مجھے پاسپورٹ والے نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ یہاں پر جائے، اپنی مرضی سے گھومے، اپنی مرضی سے کھائے، اپنی مرضی سے پڑھے. لیکن یہ جو میں گھوم رہا ہوں پورے ملک میں، مشہد، قم، اصفہان، آشتیان، ہر جگہ جا رہا ہوں، اگر یہ پاسپورٹ والے اتھارٹی مجھے نہ دیتے میں گھوم سکتا؟ نہیں سکتا. اتھارٹی ان کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرضی تمہاری ہے، ہم تمہیں اتھارٹی دے رہے ہیں. واضح ہو گیا؟ اتھارٹی کس نے دی؟ اس پاسپورٹ والے نے، گزرنامے والے نے مجھے کیا دی؟ اتھارٹی دی. یعنی اگر وہ نہ دیتا ہم اس ملک میں نہ آ سکتے، اجازت نہیں تھی. بس ان کا ارادہ دخیل ہے میرا یہاں گھومنے میں. لیکن کیا میں مجبور ہوں؟ مجبور بھی نہیں ہوں. مجبور بھی نہیں ہوں، وہ بھی دخیل ہیں. کیسے وہ دخیل ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اجازت دی ہے مجھے. میں اختیار سے ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ یہاں پر میں پڑھوں، مجبور نہیں کیا کہ میں کھاؤں، مجبور نہیں کیا کہ میں پیوں. خدا کا ارادہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. خدا نے ہمیں اتھارٹی دی ہے تو میں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں. گناہ کرو گے وہاں سڑو گے، ثواب کرو گے جنت میں بھیجوں گا. مرضی سے جو کرنا ہے کرو، لیکن میں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، یہ اتھارٹی میں نے تمہیں دی ہے. اگر میرا ارادہ نہ ہوتا تم دنیا میں نہ آ سکتے تھے، میرا ارادہ نہ ہوتا تم سانس نہ لے سکتے، میرا ارادہ نہ ہوتا تم درس نہ پڑھ سکتے. واضح ہو گیا؟ یہ ہماری بحث سے تھوڑا ادھر ادھر تھا، لیکن البتہ بیان کرنا ضروری تھا. ہمارے سوال کا آگے جواب آئے گا. سب کچھ آئے گا جبر اختیار میں، سب کچھ جواب آئے گا. وہ جو ہم نے سوال کیا، انسان اگر گناہ انجام دیتا ہے تو خدا کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ آپ کو دکھا دیا ہے. خدا گناہ میں شریک نہیں ہے، خدا درست ہے، ان چیزوں میں شریک نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں گے، جو گناہ کرتے ہیں آپ خود کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں آپ خود کرتے ہیں. خدا نے تمہیں توانائی دی تھی، خدا کا ارادہ تھا کہ تم کائنات میں جاؤ، ہر کام کرو اپنے ارادے سے کرو، ہر کام کرو اپنے ارادے سے کرو. جو تم کام انجام دو گے خدا اس لیے توحید افعالی ہے، خدا اس لیے اس پر حاکم ہے، فاعل ہے، کیونکہ تمہیں ارادہ دیا تھا، تمہیں اختیار دیا تھا. درست؟ تمہیں یہ جو مجھے دیا تھا اس میں کر رہا ہوں یا خدا کر رہا ہے؟ یہ کام جو انجام دے رہا ہوں، جو برا کام جو انجام دے رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کیا خدا کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. لیکن خدا کیسے شریک ہے؟ خدا اس حساب سے شریک ہے کہ اس نے مجھے توانائی دی تھی، اس نے مجھے توانائی دی تھی، قدرت دی تھی کہ اس راستے سے تمہیں کرنا ہے. اب میں راستہ ایران چلا گیا. اگر وہ کہتا کہ بس یوں کرنا ہے تو آیا میں ادھر جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا، مجبور ہو جاتا. میں مجبور نہیں ہوں، ارادہ بھی خدا کا ہے، ارادہ بھی پروردگار کا ہے. لیکن یہاں پر میں جیسے خلق ہوا، اس دنیا میں آیا،
خدا نے مجھے راستے دکھا دیے، یہ بھی راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ عبادت کا راستہ ہے. اگر گناہ انجام دو گے تم نے خود انجام دیا ہے. میں نے تمہیں راستے دکھائے. ہاں راستہ دکھانے والا میں ہوں، تمہیں جان دینے والا میں ہوں، تمہیں خون دینے والا ہوں، تمہیں حیات دینے والا میں ہوں، یہ سب کچھ دینے والا میں ہوں سب کچھ دینے والا. لیکن جو کام کرو گے وہ اپنے ارادے سے کرو گے. میرا ارادہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے ارادہ کرو، اس کام میں تمہارا شریک نہیں ہوں. واضح ہو گیا؟ ہاں. خوب. محالس خداوند در انجام افعال خود شریک و همکاری داشته باشد. خدا کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. محال. هیچ یک از موجودات عالم ممکنات فاعل مستقل نیستن. کائنات میں کوئی بھی، ہم نے دو مدعا کیے تھے نا، ہمارے دو مدعا تھے. ایک کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ کائنات میں کوئی مستقل فاعل نہیں. نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام افعال آثار ان کے اوپر ایک مرتبہ بالا ہے جس کو خدا کہا جاتا ہے. وہ اگر اتھارٹی نہ دے، وہ جو قدرت نہ دے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم مجبور ہیں، جیسے اشارہ کہتے ہیں سب کام اللہ کرتا ہے، ہم یہاں پر بس روبوٹ ہیں. درست واضح ہو گیا. اچھا، دلیل کیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ پہلے ہی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. دوبارہ آگا کی بحث کے حساب سے اس کو پڑھتے ہیں. برای اثبات ادعای نخست توجه به اوصاف کمالی خدا کافی است. در مباحث پیشین روشن شد که خدا واجب الوجود و کامل مطلق است و هیچ نقص و محدودیت در ذات او راه ندارد. ایسے ہے نا، خدا واجب الوجود ہے، کمال مطلق ہے. کمال مطلق یعنی اس میں کوئی نقص نہیں آ سکتا. اصل دیگر بدی ہے کہ فرض نیاز مندی خدا در انجام افعال خود به موجود دیگر با کمال مطلق ناسازگار است. خدا اپنے بندوں کا محتاج ہے افعال انجام دینے میں؟ نہیں. محتاج یعنی نقص، محتاج یعنی نقص یعنی کمال مطلق سے الگ، جبکہ ہم ثابت کر کے ہیں خدا کمال مطلق ہے. زیرا عقل حکم کنت کی موجودی کے در افعال خود نیازمند غیر است، در مقایسے و موجودی کے چن نیازی نظر ناقص است. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا افعال اپنے افعال میں ہمارا محتاج ہے تو یہ خدا نہ رہا، کیونکہ کمال مطلق ختم ہو جائے گا. اس کا کمال مطلق میں کوئی محتاجی نہیں آتی. بنا پر لازم فرض مشارکت موجود دیگر در تحقق افعال الہی مستلزم نقص و محدود ذات الہی است. اگر افعال میں، خدا کے افعال میں کوئی اور شریک ہو جائے تو نقص لازم آئے گا خدا میں، جبکہ خدا کمال مطلق ہے. وہیں با کمال مطلق خدا ناسازگار است. دوسرا ادعا کیا تھا کہ جو بھی عالم میں ممکنات ہیں وہ مستقل نہیں ہے اپنی فاعلیت میں. مستقل نہیں ہے. مستقل کیسے نہیں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. مجبور بھی نہیں ہے لیکن مستقل بھی نہیں. دونوں چیزوں کو سمجھ، الگ الگ چیزیں ہیں. ہماگونے کی کمنا روشن شد خداوند علت العلل سائر موجودات معلول حسن. سائر موجودات معلول حسن. خدا تمام علتوں کی علت ہے، تمام علتوں کی علت ہے. تمام موجودات اس کی کیا ہیں؟ معلول ہے. بر اساس معنی امی کے علیت آنچ وابستہ به علت است. تمام ہستی معلول است و عبارت دقیق تر معلول عین وابستگی به علت است. یہ جو معلول بن گیا یہ علت کے بغیر معلول بن سکتا ہے؟ معلول جو بھی ہوگا وہ آیا معلول بغیر علت کے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ معلول بس معلول چشت، ہر معلول اس کے لیے کیا چاہیے؟ علت چاہیے. تمام علتوں کی علت کون ہے؟ خدا کے ذات. بات توجہ مقدمات بل روشن مشورت کی ممکنات ہمان گنے کی طرح اصل وجود خیش بے واجب الوجود وابست اند در افعال خود نیز استقلالی ندارن. اپنے افعال میں وہ مستقل نہیں ہے، زیرا افعال آنہا چیزی جز تواب و آثار ذات آنہا نیست. نتیجہ ان کے ممکنہ ہمان گنے کی طرح اصل وجود خیش از واجب الوجود بینیاز نیستن در افعال و آثار خود نیز وابست غیر مستقلن. اپنے افعال میں، اپنی رفتار میں یہ کیا سارے مخلوقات کیا ہیں؟ مستقل تب ہوتے جب سانس ان کی ہوتی، جان ان کی ہوتی. جبکہ جان بھی اس کی ہے، سانس بھی اس کی ہے. ہاں اتنا اس نے کہہ دیا اپنے ارادے سے کرو. یہ جان جو وابستہ ہے اس کے ساتھ، یہ جو میرا ہاتھ ہے، مثال اچھی تھی نا، یہ ہاتھ ہے، یہ کیا کرے گا؟ درست، لیکن مثال ہے سمجھانے کے لیے. یہ بیچارہ ارادہ نہیں کر سکتا کچھ، لیکن میں اپنا ارادہ کرتا ہوں. اللہ نے مجھ میں یہ ساری صلاحیتیں ایجاد کی ہیں کہ یہ کرے گا، اپنے ارادے سے کرے گا، کیونکہ میں نے اس کو جان دیے. میں نے اس کو جان دیے یعنی فعل بھی میرا ہے.
فعل بھی میرا ہے، لیکن گناہ اور ثواب کے حساب سے، وہ اختیار کے حساب سے تم سے حساب لے گا کہ تمہیں میں نے جان عطا کی تھی، لیکن ارادہ تمہارا تھا، میرا تھا، ارادہ میرا تھا۔ کس میں؟ گناہ میں۔ گناہ میرا ارادہ تھا۔ گناہ جو میرا ارادہ کیا تھا؟ اے اللہ تیرا ارادہ تھا نیک کام کروں، یہ اللہ تیرا ارادہ تھا نیک کام کروں، پھر گناہ کیوں انجام دیا؟ وہ میری مرضی سے کیا؟ اے پروردگار تیری مرضی سے نہیں کیا، تمہارے ہاتھ میں توڑ سکتا تھا، تمہیں اس وقت مار سکتا تھا، لیکن یہ جو سانس چل رہی تھی، اس سانس کا فاعل میں تھا جو تمہیں عطا کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی تم نے گناہ انجام دیا، اس کی وجہ سے جڑو۔ اگر یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں ہوں کہ کیا خدا کو پتا نہیں تھا جو ہمیں وہ طاقت دی ہے اچھے کام انجام دینے کی، اسی سے میں برا کام انجام دوں گا؟ درست ہے، پتہ ہے خدا کو، علم الہی کی بات ہے یہ، علم الہی میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ تو پھر خدا اس چیز کو ہم سے سلب کر لیتا؟ کیوں سلب کرتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں نا، آپ جبر کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ میں جو کام کروں اپنے ارادے سے کروں، یہاں پر مجھے سزا جزا نہیں ملے گی۔ خدا جانتا ہے کہ یہ 20 سال کے بعد کیا کرے گا۔ خدا کے علم کی محدودیت ہے کوئی نہیں، خدا تا قیام قیامت ہر چیز کو جانتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، درست پتا ہے۔ لیکن خدا ان چیزوں کو جو جان رہا ہے، آیا اس خدا کا جاننا آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ خدا کا جاننا آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ نہیں۔ خداوند متعال نے آپ کو جو طاقت دی ہے وہ آپ کے اختیار سے دی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ بڑا غلط کرے گا۔ مثلا یزید کو خلق کیا تھا، خدا کو کیا پتا نہیں تھا کہ مولا حسین کو شہید کرے گا؟ خود مولا حسین کو پتا نہیں تھا کہ مجھے یہ قتل کرے گا، پتا تھا۔ آیا وہاں پر علم امام کے بارے میں ہم گفتگو ہوگی، علم خدا کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام یہ ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا۔ آیا خدا کا جو علم ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے ہمیں با اختیار خلق کیا ہے۔ اس جیسے مثلا شاگرد یا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہ نہ سدھرم نہ چھوڑا، اس کی ابتدائی حرکات و سکنات سے ہم خدا کے ساتھ مقایسہ نہیں کر رہا میں شاگرد و استاد کا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ محنتی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، درست۔ آیا وہ جو جانتا ہے استاد، جو باپ اس کو شاگرد کو مجبور کرتا ہے کہ آگے جا کے یہ کرے؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے سدھر جائے، ہو سکتا ہے آگے جا کے سدھر جائے، لیکن یہ مجبور نہیں کرتا ہے اس کو۔ میرا جاننا، باپ کا جاننا، کیونکہ اکثر 99% آپ دیکھتے ہیں باپ کو پتا چل جاتا ہے یہ نباگو ہو، یہ اچھا یہ برا۔ اکثر آپ ماں باپ سے پوچھیں گے کہ نباگو بار مندڑا میں پورو پدرو، یہ ضرب المثل ہے سندھی میں، کہ جو برا بچہ ہوتا ہے وہ بالکل وہ اس گہوارے میں ہی اس کا پتا چل جاتا ہے ماں کو، ہاں ماشاءاللہ یہ نہیں سدھرنے والا، درست۔ لیکن کیا یہ ماں کا علم، اس کا تجربہ اس بچے کو مجبور کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے، انسان کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ ملموس ہو جائیں، سمجھیں۔ استاد جب پڑھتا ہے 10 سال کوئی شاگرد استاد کے پاس پڑھے، دیکھ رہا ہے پڑھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے اس کے حال پورے ہیں، محنتی نہیں ہے، اس کا ذہن وہ اس حساب سے نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ PhD کرے گا نہیں کرے گا، یہ بالکل وہ ہو جائے گا۔ تو خداوند متعال کا علم تو یقینی ہے نا، ہماری طرح علم تھوڑی ہے۔ خدا جانتا ہے آگے کیا کیا ہوگا، لیکن خدا کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ خدا کا علم ہے، وہ عالم ہے، ہم خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، محدود بناتے ہیں، اس کو پتا ہے تو مجبور ہو جائے، نہیں ایسے تھوڑی ہے۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ہمیں اختیار سے خلق کیا ہے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ درس آغا توحید افعالی کا آپ کا ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز توحید افعالی 2، توحید افعالی 2 یعنی توحید ربوبی، توحید در خالقیت، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔